اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اسے چاہیے کہ وہ خیانت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے اور اپنے مسلمان بھائی کو کسی مشکل میں تنہا نہ چھوڑے۔ اور مزید جناب رسول اللہ فرمایا، مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان پر مال، عزت اور خون حرام کر دیا ہے۔ مزید آگے اسی حدیث میں آگے چل کر فرمایا، وہ مسلمان اچھا نہیں ہے، وہ برا مسلمان ہے جو کسی دوسرے مسلمان کو کمتر اور کمینہ سمجھے۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی آپ نے اشارہ کیا دل کی طرف سے کہ تقویٰ دل سے ہے، یعنی دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے احترام، عزت قائم رکھے، نفرت نہ رکھے۔ یعنی دل کا اشارہ کرنے کا مطلب کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، نفرت نہ رکھے، کدورت نہ رکھے، منافقت نہ رکھے۔ یہ چیزیں اندر کی ہیں، اس لیے ادھر اشارہ کیا۔ کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے دل کو تقوی میں، دل میں تقوی ہے، جناب نے جو فرمایا تقوی دل میں ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے تقوی اختیار کرنے کے لیے پہلے دل کو پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، اگر نہانے دھونے سے ہم پاک صاف سمجھے جاتے، پرہیزگار تقوی والے مانے جاتے، تو پھر مینڈک مچھلیاں ہم سے زیادہ وہ نہاتی ہیں، وہ پھر زیادہ تقوی والی ہونی چاہیے۔ چیز یہ ہے کہ جناب نے اس حدیث میں دل کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تقوی دل میں ہے، تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے تقوی دل میں ہے سے مراد کیا ہوگا؟ تقوی دل میں ہے سے مراد کہ اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو دل کو پاک صاف کر لو، دل کو پاکیزہ کر لو۔ اب دل کو پاک صاف کیسے کریں؟ ہماری رسائی دل تک ہے نہیں، ہم دل کو دھو نہیں سکتے۔ تو اس کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، دوسری احادیث سے پتہ چلا کہ دل کو صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے بغض نہ رکھا ہو، نمبر 2 کینہ نہ رکھا ہو، کدورت، نمبر 4 نفرت نہ رکھی ہو، نمبر 5 منافقت دل میں نہ رکھی ہو، کسی دوسرے مسلمان کے لیے برا نہ سوچتے رہتے ہوں، اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ تمہارے اندر پلان نہ پک رہے ہوں۔ ان چیزوں کو دل سے نکال کے دل پاک کیا جاتا ہے۔ گرچہ دوسری ایک حدیث میں دل کو فرمایا دل کو زنگ لگ جاتا ہے، صحابہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس زنگ کو کیسے اتاریں؟ یہ زنگ کیسے اترے گا؟ یہ دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے زنگ اترے گا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا بندہ جب ایک غلطی کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا گناہ کا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور اگر مزید غلطی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو دوسرا دھبا لگ جاتا ہے۔ فرمایا غلطیاں کرتا جاتا ہے، بندہ غلطیاں کرتا جاتا ہے اور دل پہ سیاہ دھبے لگتے جاتے ہیں، اور ایک ایسا وقت آتا ہے جب غلطیاں کرتے کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے
دل پہ ساتھ ساتھ دھبے لگتے لگتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب سیاہ دل ہو جائے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، اس کی روحانیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کو اچھی باتیں اچھی نہیں لگتی، اچھی باتیں کرنے والا بھی برا لگتا ہے، جو اس کو سمجھائے وہ بھی اس کو برا لگتا ہے، کوئی اس کو نماز کا کہے، قرآن پڑھنے کا کہے، مسجد میں آنے کا کہے، کسی نیک کاموں کا کہے، اس کو بہت برا لگتا ہے کہ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کیا کر۔ جب اس کو اچھے لوگ برے لگ جانے لگیں، اچھے لوگ برے لگنے لگیں اور اچھائیوں کو وہ برا سمجھنے لگے، کوسوں اچھائیوں سے دور ہو جائے، نیکیوں سے نفرت میں آ جائے، تو سمجھ لو کہ اس کا دل بالکل گناہوں سے کالا ہو چکا ہے، دل ڈھمپ چکا ہے۔ اب یہاں اللہ کا نور آنا کیسے، پردہ آ گیا دل پہ، اللہ کی رحمت کیسے دل پہ پڑے گی؟ دل تو چھپ گیا ہے گناہ سے، گناہ نے زنگ چڑھا دی ہے، کالک چڑھا دی ہے۔ اب اللہ کا ذکر ہی ایک کام ہے، اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت جو آہستہ آہستہ، اور توبہ آہستہ آہستہ پھر اترے گا، لیکن جب زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے، نرم دل کو پسند کیا ہے، لوتھڑے کو، دل کو، گناہوں میں لپٹے ہوئے کو ناپسند کیا ہے، اس کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اس لیے میری بیان کردہ حدیث میں دل کی طرف آپ نے اشارہ کیا، فرمایا طہارت تقویٰ دل میں ہے، یعنی مقصد کہ دل کو پاک کرو، کسی کی نفرت نہ ادھر پڑی ہو، دل میں بغض نہ پڑا ہو، کینہ نہ پڑا ہو، کسی کے خلاف بری سوچیں نہ پڑی ہوں، کوئی بغاوت کی بات نہ، ہر طرح کے گناہوں سے بھی پاک کرو، اور اپنے بھائیوں کی ہمدردی کے لیے بھی۔ تو میں اس حوالے سے اپنے استاذ محترم مفتی صاحب کے کتاب میں سے دو چار باتیں میں مزید اس حدیث کو بڑھاتے ہوئے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے اس حدیث کے اندر 4-5 باتیں سنی ہیں۔ پہلی بات، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں جب مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنا دیا ہے تو برادریاں ختم، امیری غریبی ختم، ملک اور بیرون ملک سے ہو، کس قوم سے ہو، کس برادری سے ہو، کس ذات سے ہو، یہ چیزیں پھر نہیں آنی۔ بس کلمہ جو ہمیں مسلمانی میں جوڑتا ہے، اور کلمہ اگر چھوڑ دیں تو مسلمانی سے نکال دیتا ہے۔ ایک سید کا بچہ، اللہ نہ کرے، ایک سید کے گھرانے کا فرد اگر گمراہ ہو جائے، فاسق ہو جائے، تو مسلمان کا بھائی نہیں رہتا، وہ خاندان سے بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ کجا ہم عام لوگ اس لیے اپنے آپ کو اللہ رسول کی فرما برداری میں رکھتے ہوئے یہ بات ضرور رکھیے گا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے فرمایا خیانت نہیں کرنی، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا۔ اب ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں نا، جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی۔ اور تیسری بات فرمائی، کسی مشکل میں اگر کوئی بھائی آ جاتا ہے تو اس کو تنہا نہیں چھوڑنا، اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ مشکل بیماری میں آ سکتی ہے، بے روزگاری میں، معاشی میں، کسی بھی سطح کی، اگر کوئی مسلمان کسی مشکل میں ہے اور مسلمان جس کو پتہ چلے وہ اس کو مشکل سے نکالنے کی تگ و دو نہ کرے تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے جھوٹ بولے، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے خیانت کرے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اب خیانت کیا ہے؟ بہت ساری باتیں قابل تشریح ہوتی ہیں جو ہم عمومی سنتے ہیں،
وہ لفظ بولتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہمیں وضاحت کا نہیں پتہ کہ کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ خیانت یہ ہے کہ اپنے بھائی کی عزت میں خیانت کرے، وہ تمہیں عزت دے رہا ہے، تم اس کے گھر میں بری نظر سے دیکھو، یہ خیانت کر رہے ہو، رسپیکٹ کی خیانت۔ اسی طرح مال ہے آپ کے پاس بھائی کا، مال میں سے آپ بدل لیتے ہیں، چرا لیتے ہیں، یہ بھی مال میں خیانت۔ رسپیکٹ میں خیانت، آپ رسپیکٹ کر رہے ہیں آپ بھی رسپیکٹ کریں، آپ الٹا اس کا رسپانس دیں گے تو یہ بھی خیانت ہوگی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں جڑی ہوئی ہیں اس میں خیانت سے بچنا ہے۔ یہ ٹائم پیر کرنا بھی امانت ہے، جب ٹائم دیتے ہیں اس کو پورا نہیں دیتے تو خیانت ہو جاتی ہے۔ تو بہت سی باتوں میں خیانت نہیں کریں۔ یہاں گناہ کبیرہ میں سے اللہ تعالیٰ کا شرک کرنا سب سے پہلے درجے پہ ہے۔ شریک بنانا اللہ کا ناقابل معافی گناہ ہے، اور دوسرا ماں باپ کی نافرمانی جائز کاموں میں، اگر جائز کام کہتے ہیں اس کی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے یا ماں باپ کو ستاتا ہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اسی طرح کسی کو ناحق قتل کرنا، کیونکہ انسانیت کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ باتیں آج ہم کر رہے ہیں، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ مسلمان، ابھی آپ نے حدیث میں پڑھا تھا ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی نہیں مار سکتا کسی کو مسلمان۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ناحق۔ اب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا مال ناحق گپن کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے، چراتا ہے تو یہ حرام۔ اسی طرح عزت بھی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ وہ اس کی عزت کو تاتار کرے، تو یہ گناہ کبیرہ بھی ہیں۔ اللہ غنی، رشتہ داری کو توڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، جو آج کل ہم اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں۔ رشتہ داریاں دھڑا دھڑ ٹوٹ رہی ہیں، بھائی بھائی سے نہیں مل رہا، بہن سے بھائی نہیں، ماں باپ بھی۔ بہت سے کیسز شام کو میں سنتا ہوں نا، فیملی آتی ہیں، تو یہ رشتہ داری توڑنا بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ یہ آپ لیکچر لے رہے ہیں، لیسن سیکھ رہے ہیں، رشتہ داری توڑنا کیا ہے؟ تو یہاں نبی نے فرمایا کوئی تمہیں محروم کرے تو پھر اسے عطا کر، تم سے چھینے پھر دے، تم سے ناراض ہو پھر صلح کر، اور جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہل کرے گا۔ رشتہ داری سے تعلق نہیں توڑنا، اللہ رسول کے لیے توڑا جا سکتا ہے۔ ایسا بھائی یا ایسا رشتہ جس کا تعلق اللہ رسول سے نہیں رہا، مرزائی ہو گیا خدا نخواستہ، کسی غیر مسلم لائن میں چلا ہے، پھر ہے اللہ رسول کے لیے صلح محبت، اللہ رسول کے لیے ناراضگی نفرت۔ ہمیں یہ تربیت کرنی ہے، ہمیں سمجھانا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ ہم اگر کسی سے روٹھیں گے، کسی سے ناراض ہوں گے تو اللہ کے لیے، صلح ہوگی تو اللہ یا رسول اللہ۔ تو یاد رکھیے رشتہ داری توڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے بھائی ناراض ہے تو آج جاتے ہی صلح کرنا۔ نبی فرمایا جو صلح میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں جانے کی پہل کرتا ہے، جاتے ہی صلح کرنا۔ اگر کسی کا بھائی بہن ناراض ہے یا امی ابو ناراض ہے، چاچا ہے، سکا پھوپھا ہے، خالہ ہے، ذی القربہ، احسان و ذی القربہ، رشتہ داروں پر احسان کرو۔ سب سے پہلے خویشاں پھر درویشاں۔ وہ لنگر کی دیگ داتا صاحب بانٹ رہے ہوتے ہیں تو اپنے باپا چاچا ماما بھائی بھوکا بیٹھا ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، وہ بھائی پہلے خویشاں پھر درویشاں۔ پہلے اپنا جو تیرا بھائی ہے، تیری بہن ہے، تیرا چاچا ماما ہے، پھوپھا تایا ہے، یہ تیرے قریبی جو رشتہ دار ہیں، یہ تیری خیرات کے پہلے حقدار ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی زکوٰۃ فطرانے کا مستحق ہے تو یہ پہلے،
फर्स्ट पहले ख्वेशां, ख्वेश कहते रिश्तेदारी को, पहले ख्वेशां फिर दरवेशां। पहले अपने के बंदों के, अपने रिश्तेदारों के हकूक पूरे करो, फिर बाहर दूसरे बंदे ढूंढो, मलंग शलंग जिसको देना है, फिर दरवेशों को आप देंगे। पहले अपने करीबी रिश्तेदार। तो रिश्तेदारी तोड़ना गुनाहे कबीरा है। इसी तरह झूठी कसम खा लेना भी गुनाह कबीरा है, इसकी भी सज़ा रखी है। हमारे माशरे में बहुत सारी जगह पर हम झूठियाँ कसमां खाते हैं, इससे भी अवॉइड करना चाहिए। खयानत करना भी आपने हदीस में पढ़ा था, ये भी गुनाह कबीरा है। हम रियाकारी और दिखलावा बहुत करते हैं, है ना। हम अपने अपने गिरेबान में, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखें, रियाकारी और दिखलावा बड़ी करते हैं। सुन लो, ये भी गुनाह कबीरा है। रियाकारी करना, दिखलाना, शो मारना, खुद को बड़ा तकब्बर में लाना और अपना दूसरों से बरतर खुद को महसूस करना और जिताना लोगों को, मैं तुमसे बेहतर हूं, तो ये भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह गनी। यहाँ गुनाह कबीरा की लिस्ट में अल्लाह के बंदों की तौहीन व तहकीर करना, उनका मजाक उड़ाना भी गुनाह कबीरा है। ये चीज़ भी आजकल आम है। देख लो मीडिया, सोशल मीडिया पे देख लो, अखबारों में देख लो, अपने माशरे में, दफ्तर में, काम काज में, सड़क में, अस्पताल में, दुकान में, जहाँ भी आप देखेंगे, हम इस बारे में बहुत ख़राब हो गए कि हम एक दूसरे की तौहीन करते हैं, नकलें उतारते हैं, तोहमतें लगाते हैं, नाजायज़ किरदार कुशी करते हैं, एक चुप सौ सुख वाला फार्मूला नहीं अपनाते। हमारे साथ जो गुनाह और नेकियां लिखने वाले फरिश्ते हैं वो धड़ाधड़ लिखी जा रहे हैं। तो यहाँ याद रखिए, किसी अल्लाह के बंदे या बंदी की तौहीन करना गुनाह कबीरा है। तौहीन, बेइज्जती करना, किरदार कुशी करना, बेइज्जती। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लाखों पीछे से धड़ाधड़ खबरें आती हैं, यहूद व नसारा का गलबा है, मिर्ज़ाइयत का गलबा है, हम तो कुछ भी नहीं है। पीछे से लाखों के हिसाब से, बंडलों से भरी हुई वो मुख्तलिफ फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में झूठी खबरें, तौहीन आमेज़ खबरें, हम उसको भी शेयर कर रहे हैं और उसको भी वाह कर रहे हैं और उसको ज़हन बना। ये पिछले 3-4 सालों में यही हुआ है। पाकिस्तानी का एक लंबा ग्रुप फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए उनको हाईजैक किया गया, उनकी सोच को ख़राब किया गया, ज़ुबान ख़राब की गई और तौहीन तहकीर आम सी बात हो गई। जब भी बात करते हैं तल्ख लहजे में, गाली के साथ, किरदार कुशी, बड़े बड़े उलमा को गाली देते हैं, जिनके ये पाँव के जूतों के बराबर नहीं, उनको गालियाँ निकालते हैं, कैसी कैसी अल्फाज बोलते हैं। तो ये गुनाह कबीरा है। किसी भी बंदे की तौहीन करना, तहकीन करना या मजाक उड़ाना, ये गुनाह कबीरा है। अच्छा, आगे गुनाह कबीरा की लिस्ट में यहाँ हमने जो अहदीस से जोड़े 71 से ज़्यादा बड़े गुनाह हैं। यहाँ ये भी याद रखें, किसी का नाम बिगाड़ना भी गुनाह कबीरा है। मसलन मौलाना फजल रहमान है, उनको आप डीजल कहें तो ये आपने नाम बिगाड़ा है, गुनाह कबीरा है। हाँ जी, मौलवी शौलवी उर्फन कमतर नजर, किसी का भी नाम जब बिगाड़ेंगे, तौहीन आमेज़ लफ्ज़ों से बोलेंगे, तो ये भी गुनाह कबीरा है। किसी के नसब ज़ात में तान करना, जिवें असीं कह दिंदे आ ते फलाना कमियार है, ते इंज दे हुंदे ने, शेख है, ते इंज हुंदे ने, ये आप नसब में तान कर रहे हैं, ये भी गुनाह कबीरा है। किसी भी बरादरी के बंदे को आप बुरे लफाजों से, ये शेख ते हुंदे ही इंज ने, राई ते हुंदे ही इंज ने, फलाने ते हुंदे ही इंज ने, है सारे इंज ही कर, ये आप किसी की नसब में, किसी भी नसब में, बरादरी में सारे लोग बुरे नहीं होते, सारे अच्छे नहीं होते। इसी तरह ही
آپ وہ سب کو لے کے ایک ہی صف میں کر دیں، وہ بھی برا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ اس کا بھلا کر سکتے ہو کرو، ورنہ ایک چپ 100 سکھ۔ کسی کی ذات میں نسب میں تان کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ عورت کا بغیر محرم کے 3 دن یا زیادہ کا سفر کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب کئی دن سیاستدانوں کے ڈیروں پہ پڑی رہیں عورتیں تو وہ ثواب تو نہیں نہ ہے۔ اسی طرح لوگوں میں عیب تلاش کرتے رہنا، ہر وقت نظر عیب ڈھونڈ رہی ہے، عیب ہی تلاش کر رہی ہے، منفی سوچ ہی ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو ہم پھر کریں گے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق